آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، آپ نمازی ہیں، آپ اللہ کے بہت قریب رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے اندر عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تقوی بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، الفت و محبت بھی ہے، پاکی بھی ہے، نرم دلی بھی ہے، نرم مزاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جی، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز ہے، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ محبوب کائنات، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ کھایا ہے، آپ کے ساتھ رہا ہے، کچھ سفر بھی کیا ہے، آپ کی قرب میں رہا ہے، آپ کی خدمتیں کی ہے، آپ کو سنا ہے، آپ کی صحبت میں رہا ہے، تو میں بہت خوش نصیب ہوں نا، میں بڑا خوش نصیب ہوں نا۔ اللہ، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے، آپ میرے ساتھ رہتے ہو، آپ مجھ سے سنا ہے، مگر آپ کے بعد جو میری امتی اس دنیا میں تشریف لائیں گی، جو مجھ کو نہیں دیکھیں نہ مجھ کو سنے، تو وہ آپ لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوگی، اس لیے کہ اس نے ہمیں دیکھا نہیں، مان لیا، اس نے ہمیں سنا نہیں، مان لیا، وہ قریب میں نہیں رہے، مان لیا۔ کیوں؟ یہ اصل ایمان، پختہ ایمان، مکمل ایمان، یہ قرآن اور یہ حدیث ہے جسے ہم چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ زبان مصطفیٰ ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جو اصل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جانثاری کرنے والے ہستی جو اس دنیا میں ہیں، وہ سب ہمارے لیے لائق تعظیم و ادب ہے، اور ہم سب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرے، وہ بندہ مومن اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بعد میں ہے نا مجھ پر ایمان لانے والی لائے گی اور وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے، ہے نا۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم لوگ مقدر پہ ناز کریں، ہم لوگ لاسٹ میں ہیں، ہے نا۔ ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا، سرکار کے روضے کی زیارت کر لی، اس لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، ہے نا، میرے روضے کی جس نے زیارت کی نا، تو پھر وہ مقدر کا دھنی ہوا اور وہ اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایک خواہش اور رکھنا ہے، مرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ رب مجھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، مکۃ المکرمہ میں اپنے دربار میں، اپنے کعبے کے در کے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، ہمیں ناز ہے کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، چہرہ گنبد خضرا کی تلاوت کی ہے، مجھ سے نہ کرنا کبھی تاج محل کی باتیں، ہم نے تو سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے۔ جی، یہ درد، یہ امنگ، یہ آرزو رکھے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسا سبب پیدا فرمائے گا نا، آپ نہیں سمجھ پائیں گے، اور آپ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ سچی نیت رکھنا ہے ضروری، آپ کی تڑپ ہونی چاہیے۔ جی، ایک نہ ایک دن در رسول پر حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ مولا۔ جی، اللہ ہماری اور تمام مومنین کی حاضری کو در رسول پر اور در مصطفیٰ پر قبول و مقبول فرمائے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو حاضری نصیب فرمائے۔